أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفي رواية ونياتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دنیا کے اندر آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں کی اصولوں پر پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ویسے ہی دنیا کے اندر ایمان والا آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے اصولوں پر چلنا پڑے گا، شریعت پر چلنا پڑے گا۔ یہی تو سب سے بڑی آزمائش، عمل نہ کرنے پر کوئی مار توڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے، مگر ہاں ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کا حساب لیں گے۔
جتنی زندگی ہم نے جی ہے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے، اللہ ایک ایک کا حساب لیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا میں چھیڑ خانی نہیں ہے، آخرت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا میں چھیڑنا نہیں ہے، آخرت میں چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جو انسان پابند ہو کر زندگی گزارتا ہے، شریعت کی پابندی میں زندگی گزارتا ہے، گویا وہ امتحان دے رہا ہے، پرچہ لکھ رہا ہے، اب اس کا بدلہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، 4 چیزوں کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے، ہر مسلمان کو آزمائیں گے، ہر ایمان والوں کو آزمائیں گے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ کسی کا ڈر ہمارے دل و دماغ پر سوار رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ روزی کا مسئلہ ہوگا، کبھی حل ہوگا کبھی حل نہیں ہوگا، یہ آزمائشیں ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کہاں تک صبر کرتا ہے۔ والجوع ونقص من الاموال، اور مال کے اندر کمی کر کے، کبھی فقر و فاقہ دے کر، کبھی مال میں نقصان کرا کر اللہ آزماتے ہیں تاکہ بندہ صبر کرتا ہے یا پھر مجھ سے دور ہو جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کے اندر کمی لا کر، اولاد کو چھین کر، اولاد کو نہ دے کر، یہ ساری آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ہر ایمان والے کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہیں۔ خوف بھی لگا ہوا ہے، بھوک کا معاملہ بھی لگا ہوا ہے، مال میں کمی زیادتی کا معاملہ بھی لگا ہوا ہے، اولاد کا دینا اور چھیننا یہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں۔ جب انسان ان تمام چیزوں پر، آزمائش پر صبر کرتا ہے، جمع رہتا ہے، ہر حالت میں کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے طرف سے ہے، میں تجھی کی طرف یا اللہ پھیرتا ہوں اور اللہ تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس کی؟ جنت الفردوس کی، جنت نعیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کے اندر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، حالات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بھوک پیاس کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ مقرب میرے بندے، میرے محبوب بندے، میرے سب سے قریب بندے جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں نبی کہا جاتا ہے، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، وہ بھی ان چیزوں سے بچے نہیں ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے بچے نہیں ہیں۔ بھوک نے ان کو بھی ستایا، مال کی کمی نے ان کو بھی پریشان کیا، خوف نے ان کو بھی پریشان کیا، اولاد انہیں ملی بھی ہے، اللہ نے اولاد ان سے چھینی بھی ہے، مگر نبی انبیاء ہر حالت میں صابر رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو جیسے میرے نبی صبر کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، اے میرے بندو تم بھی صبر کرو۔ جب تم صبر کرو گے، کل قیامت کے دن صرف تم سے ایک درجہ انبیاء اونچے رہیں گے، تمہارا نیچے درجہ رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کے صف کے بعد میں جو صابرین ہیں، ہر حالت میں صبر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی صفیں بنائی جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، نبی کا مقام کس کو مل سکتا ہے، نبی تک کون پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں صبر کے ساتھ زندگی گزارو، انبیاء کا ایک درجہ اونچا رہے گا، تمہارا بس ایک درجہ نیچا رہے گا، یہ تمہیں مقام دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ بڑے بڑے آزمائشیں، بڑی بڑی آزمائشیں، جیسے 2 آزمائشوں کا میں نے ذکر کیا۔ اب تیسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ جب آگ سے انہیں نکالا گیا، عراق کے اندر بابل نامی شہر میں پیدائش ہوئی، وہاں نمرود بادشاہ نے ظلم اٹھایا، مگر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، پھر اپنی بات پر جمے رہے، وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ جب دیکھا یہ قوم ماننے والی نہیں ہے اور کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ صحیح سلامت نکل گئے،
ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا، ان کی بیوی حضرت سارہ نے ایمان قبول کیا۔ اب ایک مسلمان تھا، اب 3 مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں چل کر نبی بنے، ان کو لے کر انہوں نے ملک شام کا سفر کیا کہ جب یہاں آب و ہوا صحیح نہیں ہے، یہاں کوئی ماننے والا نہیں ہے، وحدانیت کی دعوت قبول کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جگہ بدل لو، آپ جگہ بدل لو، جہاں لوگوں کے دل مانوس ہیں وہاں چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا ملک شام کا۔ یہ سفر بھی کوئی آسان سفر نہیں تھا، اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، عمر 80 کراس ہو رہی ہے، بار بار اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، مگر اللہ اولاد نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کم آزمائش ہے؟ جوانی میں شادی ہوتی ہے، 20 سال کی عمر میں بھی اگر اندازہ لگائیں شادی ہو گئی، 80 سال تک اولاد مانگتے رہے، کوئی اولاد نہیں، یہ کوئی معمولی صبر ہے۔ آج ہمیں شادی کے دوسرے سال ہی اولاد نہیں ہوئی، ساس کے تانے شروع ہو جاتے ہیں، سسر کے تانے شروع ہو جاتے ہیں، اڑوس پڑوس کے تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے اولاد میاں بیوی کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے دینا چاہیں جلدی دے دیں، جسے نہ دینا چاہیں تاخیر کر دیں، کسی کو محروم رکھ دیں، کسی کو لڑکیاں ہی دیں، کسی کو لڑکے ہی دیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ جو انسان اولاد کے جلدی نہ ہونے پر تان و تشنی عورت پر کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یاد رکھو۔ اس وقت اس معاشرے کا سب سے بڑا خراب جو معاملہ ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ نکاح ہو گیا، سال ہو گیا، کوئی خوشخبری نہیں۔ کیا پتا عورت بانجھ ہے، اس کو بانجھ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ اولاد اگر میاں بیوی کے ہاتھوں میں ہوتی تو کوئی لڑکی کی پیدائش کو منظور نہ کرتا، ہر کوئی چاہتا میرے گھر لڑکا پیدا ہو جائے۔ بعض ایسے ہیں جو صرف لڑکیوں کی پیدائش کو چاہتے، لڑکے کی پیدائش کو نہیں چاہتے۔ اللہ نے وہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے، جب دینا ہے اللہ تبھی دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، سفر کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے مصر کا راستہ وہاں سے گزرنا تھا، تو ایک مصر کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے علاقے میں حکومتیں بادشاہوں کی ہوا کرتی، فلاں جگہ پر فلاں بادشاہ کی حکومت، اس کے بعد دوسرے بادشاہ کی حکومت۔ مصر کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، جو عورت اس کے شہر سے، اس کے ملکیت سے گزرتی اسے پکڑتا اور اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بہن ہے تو پھر اس عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا، اگر کہتا بیوی ہے تو پھر اس کے ساتھ غلط معاملات کرنے کی کوشش کرتا۔ بہن ہونے پر کیوں نہ کرتا کہ اسے غیرت آتی کہ ایک بھائی کے سامنے میں کیسے اس عورت پر ہاتھ اٹھاؤں، کیسے اس عورت کی طرف میں ہاتھ بڑھاؤں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت کی سب سے حسین خوبصورت عورت تھی۔ جب پتا چلا بادشاہ کو کہ ایک خوبصورت عورت کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے تو پھر اس نے کہا کہ اس عورت کو پکڑا جائے۔ حضرت سارہ کو پکڑا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار بولتے رہے کہ چھوڑو، ہم تو مسافر ہیں، ہمیں جانے دو، ہم وحدانیت کی دعوت دینے والے ہیں، مگر اس بادشاہ نے سنا نہیں۔ دربار میں بلایا گیا، جب حضرت سارہ علیہ السلام کی اس نے خوبصورتی دیکھی، حضرت سارہ علیہ السلام پر اس کا دل آ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ حضرت سارہ کے ساتھ میں غلط کام کیا جائے، مگر وہ پاکیزہ خاتون تھی، وہ اللہ والی تھی، ایک اللہ کو ماننے والی، وحدانیت کی پیروکار تھی۔ اس وقت یہ عورتیں بھی بڑی ایماندار۔ حضرت حاجرہ کے بارے میں آپ سنیں گے، اتنا ان کا ایمان مضبوط، ایسا ان کا تقوی، ابھی بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو حضرت سارہ اپنے بات پر جمیرے کہنے لگی کہ اے مردود بادشاہ، آج تک میرے شوہر کے علاوہ مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے، تو بھی یہ ہمت نہ کرنا، یہ جرت نہ کرنا، میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں پاکیزہ عورت ہوں، میں پاک دامن عورت ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں کے لیے قرآن پاک میں 18ویں پارے کے اندر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہا ہے اگر کسی پاکیزہ عورت پر کوئی مرد الزام لگاتا ہے 4 گواہ پیش کرے گا، اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اسے 80 کوڑے سارے لوگوں کے سامنے لگائے جائیں گے۔ یہ پاکیزہ عورتوں کے متعلق قرآن نے اصول بیان کیا ہے۔ الغرض
مگر بادشاہ سننے کے لیے تیار نہیں. وہ آگے بڑھا تاکہ حضرت سارہ کو چھو لے, مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سارہ نے بہت کوشش کی مگر بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت سارہ نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لینا, مگر اللہ کے لیے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دے, میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتی ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اپنے طریقے سے عبادت کرنا ہے کر لے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مگر جلدی عبادت سے فارغ ہو جانا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت سارہ نے نیت باندھی, اس وقت کا جو طریقہ تھا انہوں نے نیت باندھی, 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا اے اللہ میں آپ کی امانت ہوں, میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے خلیل کے حوالے کیا ہے, اے اللہ آپ کے خلیل کے علاوہ کسی ذلیل نے مجھے چھوا نہیں ہے, یہ ذلیل مجھے چھونا چاہتا ہے, یا اللہ اس کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں. یہ کہہ کر ہاتھ پھیر لیا. جیسے ہی بادشاہ آگے بڑھا ہے اسے ایک طرف فالج کا اٹیک ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ ایک حصہ کام کرنا بند ہو چکا ہے, بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا اے عورت یہ ہو سکتا ہے تیری وجہ سے ہوا ہے, تو دعا کر دے, میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں اپنی بات سے توبہ کرتا ہوں, واپس لیتا ہوں اپنی بات کو, میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو پھر حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی کہ اللہ اسے چھوڑ دے, پھر وہ صحیح ہو گیا. پھر دوبارہ اس نے غلط ارادہ کیا, ایسے ہی 3 دفعہ کیا, تینوں دفعہ اس کا حصہ بڑھتا چلا گیا. یہاں قریب تھا, علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ 4تھی دفعہ ہاتھ ڈالتا تو پورا فالج کا شکار ہو جاتا. جب اس نے دیکھا, آخری دفعہ اس نے کہا اے فلانی عورت تم مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے, میں تجھے تحفے تحائف دے کر بھیجوں گا. تو حضرت سارہ نے دعا کی, اللہ نے اسے چھوڑ دیا. تو اس نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ, جن کا نام اس میں گرامی ہے, جن کی کوکھ میں حضرت اسماعیل پلنے والے تھے, حضرت اسماعیل کی پیٹھ کے اندر 2 جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے, ایسی پاکیزہ کنیز کو, ایسی پاکیزہ عورت کو اس بادشاہ نے, جو ان کی بیٹی تھی, کہا کہ یہ میری بیٹی ہے, میں نے تمہارے ساتھ غلط ارادہ کرنے کی کوشش کی, غلط کام کرنے کی کوشش کی, مگر میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی بیٹی کو غلام بنا کر تمہارے حوالے کرتا ہوں. حضرت حاجرہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی, انہوں نے غلام بنا کر حضرت سارہ کے حوالے کر دیا. اب 4 لوگ ہو گئے, حضرت ابراہیم, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ. یہ 4 کا قافلہ ملک شام کی طرف چلتا ہے اور وہاں جا کر یہ قیام کرتے ہیں. اب حضرت سارہ کو بڑی دقت پیش آنے لگی کہ اتنی عمر ہو رہی ہے, کوئی اولاد نہیں اور اثرات بھی محسوس نہیں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شوہر کا دوسرا نکاح کراتی ہوں. انہوں نے اپنی باندی جو حضرت حاجرہ تھی ان کو آزاد کیا اور کہا آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ نسل بڑھے, نسل کا ایک سلسلہ باقی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا. جیسے ہی نکاح ہوا, اللہ کو کیا منظور تھا اللہ بہتر جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سے نوازا. یہ سب سے پہلے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, جن کا نام اسم گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کوکھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت فرمائی. اب ظاہر سی بات ہے 80 یا 82 یا 90 سال کی عمر میں اگر اللہ اولاد دے, باپ کی خوشی کی امتحان نہیں ہوتی ہے. باپ کتنا خوش ہوتا ہے, اتنے سال منت سماجت کرتے رہے, دعائیں کرتے, نبی ہیں, اس کے باوجود اللہ آزما رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, اس لیے مال کے چھیننے پر افسوس نہیں, اللہ کی طرف رجوع, اولاد کے چھیننے پر افسوس نہیں, اللہ کی طرف رجوع, بھوک کے آنے پر افسوس نہیں, اللہ کی طرف رجوع. جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین, اے میرے بندو خوشخبری ہو تمہارے لیے, تم نے صبر کیا, تمہارے صبر کا بدلہ ضرور ملے گا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اتنے سال کے بعد میں, زمانے کے بعد میں اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا اور میری نسل کے بڑھانے کا انتظام کیا. ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی امتحان نہیں رہی. اپنے بچے کو لے کر کھیل رہے تھے گود میں,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے، اولاد کی دولت سے نوازا ہے، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں کے ذریعے سے، بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ تو کہتے ہیں ابراہیم صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو اپنے بچے کے ساتھ مست ہو گئے ہیں، دیکھو اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ میرا ابراہیم ہے، خلیل ہے، اگر اسے میں اولاد نہ بھی دیتا تو میری رضا پر راضی ہوتا، ہاں اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے تو چلو یہ بھی آزمائش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ کیا آزمائش؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بچہ 2 دن کا ہے، 1 یا 2 دن کا بچہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہاں سے سفر کرو، یہاں سے سفر کرو، آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں پر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے وہاں تک کا سفر، ملک شام سے کعبۃ اللہ کا سفر 1000 میل کا سفر۔ کہا اپنے بیوی حضرت حاجرہ، عمر کیا ہے 14-15 سال ہوگی، اور چھوٹا بچہ 1-2 دن کا بچہ، ان کو لو اور سفر شروع کرو۔ چلتے 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 تمہارے ساتھ جبرائیل بھی رہیں گے، وہ راستہ بتائیں گے، وہ جہاں جہاں سے جائیں ان کے پیچھے پیچھے جانا، اور جہاں وہ روک دیں وہاں پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ جانا۔ اور کہا خبردار بات بھی نہیں کرنا، جوان بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، جنگل بھی نہیں ہے، صحرا ہے، ایک درخت نہیں، ایک چرند نہیں، ایک پرند نہیں، انسانوں کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ جہاں چرند اور پرندے نہ ہو، جہاں درخت نہ ہو، وہاں انسانوں کا وجود کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ کہا ایسی جگہ چھوڑو اور کچھ بات نہیں کرنا، اگر سوال کرے جواب بھی نہ دینا، پلٹ کر بھی نہ دیکھنا۔ یہ قید لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی چوری نہیں چلائی اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اللہ کے اتنے زیادہ چاہنے والے کہ اللہ نے اشارہ دیا تو اس کو حقیقت سمجھ لیا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا پانی لیا، کھجوریں لی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے 1000 میل کا سفر۔ جبرائیل علیہ السلام جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر جا کر رکے اور کہا ابراہیم آپ کو یہیں پر رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھا چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، کوئی درخت کا نام و نشان نہیں، کالے کالے پہاڑ۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر گرمی کے ایام میں ایسی سخت گرمی رہتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت کی کیا گرمی کی حرارت ہوگی۔ کالے پہاڑ، جب ان کالے پہاڑ پر سورج کی روشنی گرتی ہے وہ تو اور زیادہ آگ کا گولا بن کر گرمی پھیلاتے ہیں۔ ایسے ریگستان میں، ایسے چٹیل میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اشارہ دیکھا کہ یہاں پر چھوڑنا ہے، اونٹنی سے اتارا حضرت حاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو اور پلٹ کر چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ سمجھی کہ کچھ لانے جا رہے ہوں گے پھر لے کر واپس آ جائیں گے۔ چلنے لگے، جب آنکھوں سے دور ہونے لگے تو حضرت حاجرہ نے سوچا کیا لانے جائیں گے، ہم تو چل کر اسی راستوں سے آئے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ دوڑتی ہوئی گئی بچے کو چھوڑ کر اور جا کر کہا اے میرے سرتاج آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑا جا رہا ہے اور آپ کب آئیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ 90 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، اولاد ملی ہے، خوشی کی انتہا نہیں تھی، جوان بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور وہ بیوی جو جوانی کے ابتدا کر رہی ہے وہ نکیل پکڑ کر پوچھ رہی ہے میرے سرتاج کوئی اشارہ تو کر دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑا جا رہا ہے؟ زبان خاموش ہے اللہ کے حکم کے آگے کہ اللہ نے منع کیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، آزان ہو جائے اللہ کا حکم ہے کام چھوڑ دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آزان سنو کام کاج چھوڑ دو۔ اللہ نے حکم لگا دیا جب آزان ہو، صرف جمعے میں نہیں
کیا کبھی ہمارے دماغوں میں یہ بات آئی ہے اللہ کا حکم ہے کام چھوڑنے کا، چلو کم سے کم اذان کے ختم تک کام چھوڑ کر رک جائیں؟ علماء فرماتے ہیں اذان جب ہونا شروع ہو جائے سارے کام کاج چھوڑ دیں۔ جو انسان اذان کے ختم تک اپنے کام کو روکتا ہے اللہ اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے چلو اللہ کا حکم ہے نماز کا، چلو نماز کو چلتے ہیں، نہ ہمارے دماغوں میں کبھی خیال نہیں آتا پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی؟ اتنے بڑے فریضے کو ہم سرسری انداز میں چھوڑ رہے ہیں، آسان سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اور امیدیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں اور ہمارے مقابل میں آ کر لڑیں، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نکالا، بنی اسرائیل کی قوم نکلی، دریائے نیل 12 راستے ساری چیزیں ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو کہ ہم تمہیں جس جگہ سے نکالے ہیں مصر، وہ زمین تمہیں ہم دینا چاہتے ہیں، تمہیں واپس کرنا چاہتے ہیں، تمہاری زمینیں وہاں تمہاری جائیدادیں تھی، تمہاری زمینیں تھی، آج وہاں فرعونیوں کا قبضہ ہے، ہم تمہیں وہ واپس دینا چاہتے ہیں، ذرا سی تم ہمت کر لو۔ کیا ہمت کرو؟ کہ تم جاؤ اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں لڑیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہاری زمینیں تمہیں لوٹانا چاہ رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، تم آؤ۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری جیت ہوگی، جیتو گے تم، بولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرمائے تمہاری جیت ہوگی، تم ہمت کر کے آؤ تو صحیح، اللہ تمہیں جتائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی جب اللہ جتانا ہی ہے تو پھر ہمارے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ اللہ کے ساتھ میں لڑو، جب جنگ فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے، ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ یعنی کچھ بھی کرنا نہیں ہے اور سب کچھ پا لینا ہے۔ آج ہمارا مزاج ایسا ہی ہے، ہمیں نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت بہت زیادہ ہو، ہمیں نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ہمارا کاروبار خوب ترقی کرے، ہمیں نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں کوئی بیماری نہ آئے، ہمیں نمازیں پڑھنا نہیں ہے، کوئی ہم پر ظلم نہ کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جب خالق کے حکم کو ٹھکرایا جائے گا مخلوق تم پر سوار ہو جائے گی، خالق کے قدموں میں جھکا جائے گا اللہ مخلوق کو تمہارے قدموں میں جھکائیں گے۔ یہ ضابطہ ہے، اللہ نے تعلق رکھا ہے۔ جب بندہ خالق کے قدموں میں جھکتا ہے مخلوق اس کے جھکنے والے کے قدموں میں جھکتی ہے، اور جب بندہ خالق کے قدموں میں جھکنا چھوڑ دیتا ہے اللہ مخلوق کو اس پر حاوی کر دیتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب کہاوت ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے ذریعے، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو وہ کر جو میری چاہت ہے پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے میں تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک چیز چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اطمینان سے رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے قدموں میں رہے۔ جب تو میرے قدموں میں رہے گا اطمینان سے رہے گا، آرام سے رہے گا۔ اگر تو میرے قدموں میں آنا چاہتا ہے تو پھر میں تو جو چاہتا ہے کہ تو اطمینان سے رہے میں وہ کر دوں گا۔ اگر تو نے میرے قدموں کو اپنایا نہیں تو پھر میں تجھے اس میں تھکا دوں گا۔ کس میں؟ تو جو آرام سے رہنا چاہ رہا ہے نا اس میں تجھے تھکا دوں گا، پھر ہوگا وہی جو میں چاہ رہا ہوں، تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اگر بات دوسری طرف جا رہی ہے تو پھر حضرت ہاجرہ نے پاؤں پکڑ کر نکیر پکڑ کر پوچھا، سمجھ گئی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ کہا اے میرے خلیل کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے صرف گردن ہلائی، یوں گردن ہلائی، جواب زبان حرکت نہیں دی، صرف گردن ہلائی۔ بی بی ہاجرہ سمجھ گئی، کہا
تو جائیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا! کہا کہ جائیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ کہہ کر واپس پلٹی ہیں۔ خود حضرت بی بی ہاجرہ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میرا شوہر کہاں جا رہا ہے۔ اللہ پر اعتماد ایسا۔ اب آئیں بچے کے پاس، چند دن تو پانی اور کھجوریں تھیں، گزارا ہو رہا تھا۔ ریتیلی زمین میں پیاس زیادہ لگتی ہے، کب تک وہ ساتھ دیتے؟ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، فاقے آ گئے، جس کی وجہ سے سینے میں دودھ بھی آنا بند ہو گیا۔ اب بچہ کب تک برداشت کرے گا؟ بچہ بلکنے لگا، رونے لگا۔ بی بی ہاجرہ سہلاتی رہی، مگر بچے کو کیسے سہلایا جا سکتا ہے؟ جب دیکھا کہ بچہ مرنے کے قریب ہے، بی بی ہاجرہ سے رہا نہیں گیا، بی بی ہاجرہ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے دوڑ لگائی، انہوں نے دوڑ لگائی صفا پر سب سے پہلے، تاکہ دیکھیں کوئی اونچی پہاڑی سے کوئی نظر تو آئے تو مدد مانگ سکوں۔ اسباب اپنا رہی ہیں، صفا پر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوڑ کر بچے کے پاس آئی، پھر بچے کی بلبلاہٹ نے بے چین کر دیا، مروہ پر گئی، وہاں پر جا کر دیکھا، پھر بچے کی یاد آئی، پھر آ کر دیکھا۔ ایسے ہی انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ بدلہ ضرور دیں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ عذاب پسند آئے اور پھر بھی گلہ نہیں ہے، پھر بھی شکوہ نہیں ہے۔ آج ہمیں ذرا سی حالت آ جائے، ہم ہی ملے تھے اللہ کو، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہونا تھا، ایسے الفاظ ہمارے زبانوں سے نکلتے ہیں۔ وہاں بی بی ہاجرہ ایک اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو عادہ اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے کہا رہتی دنیا تک میرے بندوں کو یہاں آنا پڑے گا، اور جو بی بی ہاجرہ نے عمل کیا ہے بے چینی میں، اس عمل کو سنت سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اپنے حج کو قبول کروانا چاہتے ہو، صحیح کے بغیر حج نامکمل ہے آپ کا، آپ کو صفا مروہ چکر لگانا پڑے گا۔ ارے کیوں، وہاں تو پانی کے لیے دوڑ لگایا، اب تمہارے پاس پانی بھی موجود ہے، تمہارے پاس ہزاروں ٹن پانی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، میری بندی نے دوڑ لگائی، تم بھی دوڑ لگاؤ۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے دوڑ لگائی ہے۔ اللہ ہم تو نبی ہیں، ہم کیوں دوڑ لگائیں؟ کہا کہ نہ، میری بندی نے دوڑ لگایا ہے، تمہیں بھی لگانا پڑے گا۔ تم چاہے نبی ہو، تم چاہے رسول ہو، تم چاہے ولی ہو، تم چاہے قطب ہو، تم چاہے ابدال ہو، میری بندی بی بی ہاجرہ نے دوڑا ہے، تمہیں بھی دوڑنا ہوگا۔ قیامت تک کا جو انسان حج پہ آئے گا دوڑے گا۔ اللہ کو عادہ پسند آئی، اللہ نے اس کو واجب قرار دیا۔ تو پھر مروہ پر تھی، دیکھا اللہ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل جاؤ، اور میں اپنے بندی کا امتحان نہیں لینا چاہتا، اب اسے میں راحت دینا چاہتا ہوں، جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے تلووں کے نیچے سے اپنے پر کو مار کر وہاں سے پانی نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بی بی ہاجرہ نے دیکھا کوئی آیا ہے، یہ سمجھی میرے بچے کو چھین لے گا مجھ سے، دوڑی ہوئی آئی، وہ آنے تک وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا تھا، پانی کا چشمہ ابلنے لگا تھا۔ جب پانی کو دیکھا، ان کے خوشی کی انتہا نہ رہی، پانی کو جمع کرنے لگی، مگر وہ پانی کا چشمہ ابل رہا تھا اور پھیل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا پیار سے، کیا اللہ کی نیک بندیاں تھی، ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ لاج رکھ لیتے تھے۔ انہوں نے کہا زمزم زمزم، یعنی یہ عبرانی زبان ہے کہ پانی کو کہہ رہی ہیں جم جا جم جا۔ اللہ نے کہا کہ میری بی بی ہاجرہ بندی نے کہا ہے اے پانی جم جا، وہ پانی وہیں جم گیا، چشمہ ابل رہا ہے مگر اس دائرے سے پانی کا ایک قطرہ باہر نہیں۔ اللہ کو کتنا پیار تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے کے رمضان کے وقت میں آئے، مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آذان دینے جا رہا ہوں، کھانا پینا بند کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گئے آذان دینے کے لیے، پھر دیکھا، خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بند کیا نہیں ہوگا، پھر واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو رہا ہے، کھانا بند کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال فکر نہ کرو، ابھی وقت باقی ہے۔ پھر گئے، پھر آذان دینے کا ارادہ کیا، پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو رہا ہے، کھانا بند کر دیں، آذان کا وقت ہو رہا ہے، صبح صادق ختم ہو رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال فکر نہ کر ابھی وقت ہے، کھانے لگے۔ تیسری دفعہ حضرت بلال آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اللہ کی قسم وقت ہو گیا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تو نے کتنا بڑا جملہ بول دیا، کتنا بڑا جملہ بول دیا۔ اگر تو اللہ کی قسم نہ کھاتا تو جب تک میں کھانا بند نہ کرتا اس وقت صبح صادق باقی رہتا، مگر تو نے اللہ کی قسم کھا لی، اللہ نے تیری لاج رکھ لی اور صبح صادق ختم ہو گیا۔ کیسے بندے تھے اللہ کے، کیسے نیک انسان تھے، ان کے زبانوں سے جو نکلتا اللہ اسے اس کو واجب قرار دیتے۔ الغرض پانی جم گیا، پھر حضرت بی بی حاجرہ وہاں پر قیام کرتی رہی، پھر ایک کے بعد دیگرے لوگ جمع ہوتے گئے۔ اس درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے، جب اللہ کا حکم ہوتا آتے جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کی عمر کو پہنچے، جسے قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ قرآن کے الفاظ میں سب سے بہترین باپ بیٹے کی یہ گفتگو ہے۔ ایک ابراہیم اور آزر کی گفتگو تھی جس سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا، اور ایک حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 بارے میں ذکر فرمایا سورہ صافات کے اندر کہ باپ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ آتے ملاقات کرتے تو حضرت اسماعیل ابا ابا کہہ کے جاتے، قریب جاتے تو حضرت ابراہیم کو بڑی محبت آتی کہ مجھے کوئی باپ کہنے والا ہے، مجھے ابا کہا جا رہا ہے، بڑی خوش ہوتے۔ تو پھر دوبارہ وہی بات دہرائی گئی، فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا خلیل تو بیٹے سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ خلیل میرا ہے، خلیل میرا ہے، وہ کسی سے محبت نہیں کرتا مجھ سے زیادہ۔ پھر اللہ نے آزمائش ڈالی، آخری آزمائش تھی جس کو دہرانے کے لیے حج پر جایا جاتا ہے۔ اپنی بات ختم کرنے کی طرف چلا ہوں۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، وہیں کا واقعہ، سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ کسی چیز کو قربان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دکھا، پھر 200 اونٹوں کی قربانی، پھر 300 اونٹوں کی قربانی۔ چوتھے دن خواب میں آ رہا ہے اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ اشارہ کتنا پیارا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نے اچھائی کی طرف اس وقت تک آ نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ جانوروں کی قربانی نہیں، اولاد کی قربانی چاہتے ہیں، اللہ اولاد کی قربانی چاہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اسماعیل یا بنیا، اے میرے بیٹے انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے، فی المنام، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے نہیں، سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے۔ فی المنام کیا دیکھا؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب بتا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ چھوٹا بچہ کیا کہے گا، وہ تو باپ کا تابع ہوتا ہے، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں تھے، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، آخری نبی کا وجود ہونے والا تھا، وہ کیسے پیچھے ہٹتے؟ انہوں نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، افعل، کر گزریے، سوچنا بھی نہیں ہے، پوچھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، آپ کر گزریے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے شاہ کو لے کر، رسی لے کر چل پڑے ہیں۔ کس کو؟ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، کس کے حکم پر؟ خواب میں دیکھنے کی بنا پر آ کر وہی نہیں آئی ہے، خواب دیکھا ہے۔ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، امکانات، مگر نہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ بیٹے کو لیا، کہا تیار کرو، بی بی حاجرہ نے تیار کیا،
کہاں لے جا رہے ہو؟ سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ کون سی سیر؟ جنت کی سیر ہے، جب مریں گے تو جنت بھی تو جائیں گے، جنت کی سیر کرانا ہے۔ تیار کیا گیا، رسی ہاتھ میں لی، چاقو لیے اور چلتے بنے۔ تھوڑی دور چلے تھے، شیطان دوڑا دوڑا ہوا، ہانپتا کامتا ہوا بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ارے تجھے پتا بھی ہے بیٹے کو تیار کر کے کہاں بھیج رہی ہے؟ کہا اس کے باپ کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ کہ نانا، باپ گھمانے نہیں لے جا رہا ہے، ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے اس عمر میں؟ ارے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے۔ جب یہ بات سنی اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے، کہنے لگی مردود ہر جا، اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہے 1000 بچے قربان ہیں۔ مردود ہو گیا، نکل گیا وہاں سے اور آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اے بچے پتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ ابا کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں۔ کہ نہ تجھے گھمانے نہیں، تجھے اور کام کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ کہا کس کام کے لیے؟ تجھے ذبح کرنے کے لیے، چاقو دیکھتا نہیں ہے۔ کہا کہ باپ بھی کبھی ذبح کرتا ہے بچے کو؟ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ارے ہاں تیرے ابا نے خواب دیکھا ہے، خواب میں اللہ کا اشارہ ملا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بی بی ہاجرہ کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ کہنے لگے جب اللہ کا حکم ہے ایسی ہزاروں جانیں قربان ہے، وہاں بھی مردود ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے، اے بڑے میاں تم تو کچھ لحاظ کر لو، تم تو میری بات مان لو، اس عمر میں بچہ ملا ہے، تم نے خواب دیکھا ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نبی کے پاس وحی بھیجتے ہیں، بھیج کر حکم دیتے ہیں، تم نے تو خواب دیکھا ہے، بچے کو ذبح نہ کرو، بچے کو ذبح نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مردود تو مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے، یہ کہہ کر کنکریاں لی ہیں اور 3 جگہ اسے مارا ہے۔ آج جمرات جسے کہتے ہیں، رمی جمرات، 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں حاجی حضرات۔ وہاں جا کر بہت سارے اب تو ایکٹنگ بھی کرنے لگے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کوئی بندوق چلا رہا ہے، کوئی بم پھوڑ رہا ہے، عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ مگر یہ جو 3 جگہ کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ کا یہ عمل ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، کہا اپنا حج مقبول کرانا ہے تو تینوں کا عمل ایک ساتھ ادا کرو۔ اب کنکریاں مارو، کہاں مارنا ہے؟ دیوار ہے، کسے ماریں گے؟ کہا جسے مارنا تھا میرے بندوں نے مار دیا، اب تم نقل کرو، اب تم کیا کرو؟ نقل کرو، کوئی دکھے نہ دکھے، دیوار دکھ رہی ہے اسی کو مارو۔ یہ سوچتے ہوئے کہ بی بی ہاجرہ نے مارا، حضرت اسماعیل نے مارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا ہے، آج تک قیامت تک اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ الغرض جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ وقت بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سلا کر ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کا جب وقت آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے چند باتیں کہیں۔ وہ باتیں کیا تھیں انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا، اور وہ ایسی باتیں تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، بلکہ فرشتے جو جذبات سے دور ہیں فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ الفاظ کیا تھے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے الحمدللہ حجاج کرام تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے بابرکت یہ لوگ ہیں۔ حج پر جانا یہ عام لوگوں کی اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے حج پر بلاتے ہیں۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو آواز لگائی تھی، عالم ارواح تک اس آواز کو اللہ نے پہنچایا تھا۔ جس کی روحوں نے لبیک کہا، اللہ اسے دنیا میں بھیجیں گے، عمر دیں گے، مال دیں گے، پھر کعبۃ اللہ کا دیدار کرائیں گے۔ اور جو بندہ کعبۃ اللہ کے دیدار کو جاتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی جی اپنے بندوں سے اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جھگڑا فساد نہ ہو، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے، پیدا ہوئے بچے پر جیسے کوئی گناہ نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں جاؤ مبارک ہو، آج سے تمہاری نئی اعمال کے اعتبار سے زندگی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں محدثین اکرام کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہو حاجی صاحب دعا کرو، وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے گھر کا طواف کر کے آیا ہوا بندہ کسی کے بارے میں کہے اللہ مغفرت کر دے، اور مغفرت میں نہ کروں، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔
اور آگے سنو، اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، 40 دن تک وہ جس کی طرف انگلی کر کے دعا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے گھر کے طواف کر کے آئے بندے نے اشارہ کیا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے تو 4 مہینے تک کہا کہ 4 مہینے تک بھی اگر وہ حرام سے بچتا رہا اور 4 مہینے تک دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حاجی کی سفارش پر اللہ 400 گھرانوں کو جنت نصیب کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، اللہ کے چنندہ یہ لوگ ہیں۔ دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جانا نصیب فرمائے، سب کو اللہ اپنے گھر کا دیدار فرمائے۔ اب جو جا رہے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت سے ملاقات کریں، ان سے دعا کی درخواست کرائیں کہ ہمارے لیے بھی جب تم طواف کرنے لگو دعا میں یاد رکھنا، صحیح کرنے لگو دعا میں یاد رکھنا، ہر جگہ جمرات پر، مینا میں، عرفات میں ہمارے لیے یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج پر جانے لگے دور تک اس کے ساتھ جاؤ اور بڑی حسرت بھری نگاہ سے اسے الوداع کرو، الوداع اسے کرو۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے اس محلے سے 4-5 افراد کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ان کے حج کو مقبول اور مبرور فرمائے، ان کے سفر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد میں ملاقات بھی ہوگی، جس کے اندر ہمارے نشاد بھائی بھی ہیں اور مزمل صاحب ہیں اور مصطفیٰ صاحب ہیں، یہ ان کے فیملیوں کے ساتھ میں تقریباً جا رہے ہیں۔ نماز کے بعد میں وہ ساتھی رہیں گے، یہیں پر موجود ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں کیونکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور انہیں لگے کہ ان کے لیے دعائیں کرنے والا سارا محلہ ہے، تاکہ وہ بھی جا کر ہمارے لیے سارے محلے کے لیے دعائیں کرنے والے بنے۔ ملاقات کریں، انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔